أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه اضمن له الجنہ. رواہ البخاری. برادران اسلام، دینی و ملی بھائیوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی اور بزرگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق و زیبا ہے. درود و سلام نازل ہو ہم سب کے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں مذہب اسلام اس دین کا ماننے والا بنایا جو دین اللہ رب العالمین کا محبوب اور پسندیدہ دین ہے. ہمیں اس نبی کی امتی ہونے کا شرف بخشا جو امام الانبیاء سید المرسلین مخلوق میں سب سے افضل ہیں. ہم وہ امت ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میرے بھائیو اور عزیزو، جب ہم اپنے آپ کو مسلمان یا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو واقعی یہ ہمارے لیے شرف کی بات ہے، تو وہیں پر ہمارے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی اپنے خواہشات کے مطابق نہیں گزارنا ہے، بلکہ ہماری زندگی اللہ اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری میں گزرنی چاہیے۔ آج کے اس زمانے میں دنیا کے اندر نت نئے قسم کے فتنے جنم لیتے ہیں اور جنم لے رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم ان فتنوں کو سمجھیں اور بوجھیں اور ان کو کتاب و سنت کے میزان پر تولیں، اور پھر اپنے آپ کو اور دوسروں کو ان فتنوں سے بچانے کی فکر مند ہوں۔ اس وقت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو اغیار سے جس طرح کی بھی چیز ہو ان کے فتنوں میں ہم پڑ جاتے ہیں، اور اچھے جملوں یا بظاہر جو چیزیں اچھی لگتی ہیں گرچہ ان کے عواقب اور انجام ہمارے لیے برے ہی ہیں، ہم ان کے پیچھے دوڑ پڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم اس کا جائزہ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں لیتے۔ ہم آنکھ بند کر کے ان فتنوں میں پڑ جاتے ہیں، اور پڑتے ہی نہیں بلکہ یہود و نصارہ کے طریقوں پر چلتے ہوئے اپنے اندر ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ شریعت نے ہمیں ایک روشن شاہراہ پہ چھوڑا ہے، اگر ہم شریعت کی پابندی کرتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز بہت سارے فتنوں بلکہ تمام فتنوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ شریعت اسلامیہ نے زنا کو ایک فحش کام قرار دیا ہے، بلکہ قرآن مجید نے زنا کے قریب تک جانے سے مسلمانوں کو مومنوں کو منع فرمایا ہے، جیسا کہ ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب تک بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے اور یہ برا راستہ ہے۔ زنا کے قریب تک نہ جانے کا مطلب کیا ہے کہ زنا کے جو مقدمات ہیں یا جو چیزیں انسان کو زنا کے اندر واقع کر سکتی ہے، شریعت اسلامیہ نے ان چیزوں سے بھی منع فرمایا ہے۔ ابھی میں نے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو بخاری کی روایت ہے، جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من یضمن لی ما بین فخذی، کہ جو شخص اپنے دو زانوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، گارنٹی دیتا ہے، دو جبڑوں کے درمیان جو چیز ہے اس کی ضمانت دیتا ہے، ان زبان کی ضمانت دیتا ہے، اور دو زانوں کے درمیان جو چیز ہے یعنی شرمگاہ کی ضمانت دیتا ہے، تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ اسلام کے اندر زبان کی حفاظت بہت ہی محتم بالشان امر ہے، اور اس سلسلے میں کتاب و سنت کے بہت سارے نصوص ہیں۔ اسی طرح سے زنا سے بچنا
عفت و پاک دامنی یہ بھی اسلام کے اندر بہت ہی اہم شے ہے، اور شریعت نے ہمیں اس چیز پر ابھارا ہے، اور زنا کی قباحت اللہ رب العالمین نے یا پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد جگہوں پہ مختلف زاویوں سے ہمیں سمجھایا ہے۔ تو اس دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اچھے اچھے الفاظ یا بری چیزوں کو اچھے انداز میں پیش کر کے لوگوں کے سامنے مختلف ناموں سے پیش کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور سیدھے سادے یا اس طرح سے جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں ان کے ان فتنوں میں آ جاتے ہیں اور غلط کاموں میں واقع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کو عیسوی سال کے اعتبار سے سال کا یہ دوسرا مہینہ ہے جس کو ہم فروری کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کے غالباً 14 تاریخ کو پوری دنیا کے اندر ایک دن منایا جاتا ہے جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں، یا جس کو آپ اردو کے اندر یوم عاشقان کہہ لیں یا یوم حب کہہ لیں، مختلف ناموں سے اس نام کو لوگ موسوم کرتے ہیں، لیکن حقیقت اس کا یہ ہے کہ یہ زنا اور فحش کاری اور غلط کاری پھیلانے کا یہ ایک ذریعہ ہے۔ ویلنٹائن ڈے ہے کیا چیز؟ اس کے تعلق سے مورخین نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، لیکن ایک بات ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نصارہ کا ایک راہب تھا جس کو زنا کی سزا میں جو ہے پھانسی دی گئی، اسی کی یاد میں نصارہ ویلنٹائن ڈے مناتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اس دن پوری دنیا کے اندر لڑکے اور لڑکیاں، عاشق اور معشوق، یا ایک مرد اپنے محبوب کے لیے یا ایک عورت اپنے محبوب کے لیے اس دن کو خاص کر کے ایک دوسرے سے ملاقات کر کے اور ہدیہ تحائف، پھول اور اس طرح کی چیزیں ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ بلکہ یہ سمجھ لے کہ زنا تک یا غلط کاری تک پہنچنے کا یہ ایک اہم ذریعہ انہوں نے بنایا، جس کو ایک بہت ہی دل فریب نام دے دیا، جس کو ویلنٹائن ڈے کہتے ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، اس دن کو عید کا دن، یہ یوم عشق بنانا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شریعت اسلامیہ کے اندر سال میں صرف 2 عید ہے، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اس کے علاوہ تیسری عید کا کوئی تصور اسلام نے ہمیں نہیں دیا ہے۔ اگر ہم اس دن کو عید مناتے ہیں تو گویا کہ یہ بدعت ہے، اور بدعت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ جس نے ہماری شریعت کے اندر کسی چیز کا ایجاد کیا وہ کیا ہے؟ مردود ہے، اس کی کوئی وقعت نہیں ہے۔ اسی طرح ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصارہ کی مشابہت اور خاص کر مذہبی مشابہت سے اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، جو لوگ آنکھ بند کر کے یہود و نصارہ کی تقلید کرتے ہیں اور ان کے تمام طریقوں کی فالو کرتے ہیں، تو حقیقت میں انہیں اپنے اسلام اور مسلمان ہونے کا جائزہ لینی چاہیے، اور یہ غور کرنا چاہیے کہ وہ حقیقت میں ہم پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں یا شریعت سے محبت کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ ویلنٹائن ڈے یا 14 فروری کو عید منانا، یہ یوم عشق منانا، یہ زنا تک پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور شریعت نے ہمیں کیا ہے؟ زنا، بلکہ زنا کے قریب تک پہنچنے سے بھی ہمیں کیا ہے؟ زنا کے قریب تک بھی جانے سے ہمیں کیا اسلام نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز ایک ایسا نوجوان بھی ہوگا، ایک ایسا شخص بھی ہوگا جس کو ایک حسب و نسب یا منصب والی عورت یا خاتون اس کو زنا کی دعوت دی ہوگی، اور وہ صرف منصب ہی والی نہیں بلکہ حسن و جمال کی پیکر، لیکن صرف اور صرف
وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس زنا سے انکار کر دیا ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعت امرأۃ ذات منصب و جمال فقال انی اخاف اللہ، کہ وہ ایک خوش نصیب وہ انسان بھی ہوگا جس کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، جس دن انسان گرمی کی تپش کی وجہ سے پریشان ہوگا، ہر انسان اپنے عمل کے مطابق جو ہے پسینے کے اندر سرابور ہوگا، اس دن اللہ رب العالمین کا سایہ ہوگا، اور 7 قسم کو لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے میں جگہ ہوگا۔ وہ شخص بھی ہوگا جس کو کسی خوبصورت اور حسب و نسب اور منصب والی عورت نے زنا کی دعوت دی ہو، اور وہ اللہ رب العالمین کے خوف سے اس زنا کو کیا ہے رد کر دیتا ہو، اس کی بات کو ماننے سے انکار کر دیتا ہو، اللہ رب العالمین جو ہے ایسے شخص کو بھی جو ہے اپنے عرش کے سائے میں کیا ہے جگہ دے گا۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، خاص کر اس زمانے کے اندر فتنے کے بہت سارے دروازے ہیں، انہی دروازوں میں سے ایک دروازہ کیا ہے انٹرنیٹ کا دروازہ ہے۔ یہ بلا شک یہ جو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج سے 50 سال پہلے اگر اس طرح کے اختراعات اور ایجادات کا ذکر کیا جاتا تو واقعی ہمارے آبا و اجداد اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین نے اس نعمت سے ہم کو نوازا، یہ ذو حدین ہے۔ اگر آپ نے اس کا استعمال اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا کے لیے کی، اچھے کاموں میں آپ نے کیا، ہاں مسلمانوں کے فائدے کے لیے آپ نے کیا، اپنے فائدے کے لیے آپ نے کیا، شریعت کے ضوابط اور قواعد کو خیال رکھتے ہوئے اگر آپ نے کیا، تو واقعی آپ اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ہیں، واقعی آپ خوش نصیب ہیں، واقعی آپ اس دنیا کو بھی سنوار رہے اور آخرت بھی انشاءاللہ کامیاب ہوگے۔ اگر آپ نے اس نعمت کا کیا کہتے استعمال غلط کاموں میں کیا، جیسا کہ آج بہت سارے جو ایپس ہیں، بہت سارے جو ہے کیا کہتے ہیں برامج ہیں، جیسے واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، ایمو ہے، اس طرح کے بہت سارے ایسے ذرائع ہیں، تواصل کے ذرائع ہیں۔ اگر ہم نے ان کا استعمال غلط طریقوں میں کیا، غلط چیزوں میں کیا، غلط چیزوں کے پھیلانے میں کیا، زناکاری کو پھیلانے میں کیا، یا اسی طرح سے زنا کے راستوں کو ہموار کرنے میں یا خود یا دوسروں کو پہنچانے میں اگر ہم نے ایسا کام کیا، تو واقعی میرے بھائی اور عزیزو، ہم واقعی اللہ رب العالمین کی نعمت کی ہم نے قدر نہیں کی، اور اللہ رب العالمین کے سامنے ہم کل خائب و خاسر ہوں گے، اور اللہ رب العالمین ہمارا حساب لے گا۔ اسی بات کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ایک آیت کریمہ میں واضح طور پہ فرمایا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، یقیناً وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں، جو یہ آرزو کرتے ہیں کہ مومنوں اور مسلمانوں کے اندر یا مسلم معاشرے کے اندر کیا برائیاں پھیلیں، فحشکاریاں پھیلیں، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کیا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی، فی الدنیا والآخرہ، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ تو میرے بھائیوں، آپ اس فتنے سے خود بچے اور دوسروں کو بھی جو ہے اس فتنے سے بچانے کی پوری کوشش کریں، اور جو غلط کام ہے ان کو جو ہے ان سوشل میڈیا کے ذریعہ آپ لوگوں میں پھیلائیں کہ یہ ویلنٹائن ڈے، یہ یوم عشق، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ نصارہ کی یہ عید ہے، اور فحشکاری اور زناکاری تک پہنچانے کا ایک اہم ذریعہ ہے، لہذا ہم خود بچیں اور لوگوں کو بچائیے۔ میرے بھائی اور عزیزو، یہ جو زنا اتنا قبیح شے ہے یا اتنا غلط شے ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی ہمیں متنبہ فرما دیا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ عورت ہے، یہ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میں نے اپنی امت کے اندر سب سے بڑا جو فتنہ اپنے بعد میں نے چھوڑا ہے وہ فتنہ کیا ہے؟ عورتوں کا فتنہ ہے۔ اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، عورتوں اور دنیا کی فتنے سے بچو۔ ہمارے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی اور اپنی امت کو متنبہ کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے سامنے ان حدیثوں کو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و فرامین کو سامنے رکھ کے اپنی زندگی کا طریقہ اپنائے اور اپنی زندگی کو صحیح نہج پہ لے جائیں۔ میرے بھائیوں، اب ان فتنوں سے ہم کیسے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں؟ اس سلسلے میں شریعت کی کیا رہنمائی ہے؟
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اللہ رب العالمین کا خوف ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کا تقوی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کا ڈر ہونے چاہیے، چاہے ہم جلوت کے اندر ہو، چاہے ہم خلوت کے اندر ہو، چاہے ہم روشنی میں ہو، چاہے تاریکی میں ہو، چاہے ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے ہوں، تنہا بیٹھے ہوئے ہوں، یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے ہوں، ہر وقت ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف ہمارے دلوں کے اندر جاگزی ہونا چاہیے۔ ہمارے اندر یہ تصور ہونی چاہیے کہ دنیا دیکھ رہی ہے نہیں دیکھ رہی ہے، لیکن اللہ رب العالمین جو ہمارا خالق و مالک ہے، جو ہمارا رازق ہے، جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، جو پوری کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، صرف وہ ذات جو ہمیں دیکھ رہی ہے، اور اس کا ڈر اور اس کا خوف ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ اور میرا خوف رکھو اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو تو میرا خوف اور میرا تقوی کیا ہے، اختیار کرو۔ اس سلسلے میں تقوی کے تعلق سے ایک نصیحت جو امام ابن حزم الاندلسی، ایک بہت بڑے عالم ہیں جن کو ظاہریہ کے امام کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنے بیٹے کو ایک نصیحت کی ہے جو اشعار کی زبان میں ہے۔ میں ان اشعار کو یا اس شعر کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ یہ کہتے ہیں اپنے بیٹے کو کہ وَإِذَا خَلَوْتَ بِرِيبَةٍ فِي ظُلْمَةٍ وَالنَّفْسُ دَاعِيَةٌ إِلَى الطُّغْيَانِ مِن نَظَرِ الْإِلَٰهِ وَقُلْ لَهَا إِنَّ الَّذِي خَلَقَ الظَّلَامَ يَرَانِي، جب تم تاریکی میں، کیا کہا، جب تم تاریکی میں شک کی جگہ پر تنہا ہو اور نفس سرکشی کی دعوت دے، یہ نفس جو ہے سرکشی کی دعوت دیتی ہے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نفس غلط کاموں کی طرف جلدی، بہت ہی جلد مائل ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں ہمیں اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ کہا کہ جب تم تاریکی میں شک کی جگہ پر تنہا ہو، شک کی جگہ پر تنہا ہو اور نفس سرکشی کی دعوت دے تو نظر الہی سے شرم کرو۔ کس سے؟ نظر الہی سے شرم کرو، اور نفس سے کہو کہ جس نے تاریکی کو پیدا کیا، جس نے تاریکی کو پیدا کیا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ تقوی ایک ایسی چیز ہے کہ جس شخص کے اندر یہ تقوی پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، واقعی وہ شخص کامیاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اپنے خواہشات پر قابو رکھا تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ اور جس نے سرکشی کی، جس نے طغیانی کی، جس نے اپنے نفس کو کیا بے راہ چھوڑ دیا، آزاد چھوڑ دیا، تو ایسے شخص کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک جگہ پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، یہ سورہ رحمان کی آیت ہے، اور اس شخص کے لیے جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، اس کے لیے کتنی جنتیں ہیں؟ 2 جنتیں ہیں۔ میرے بھائیو اور عزیزو، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ ان فتنوں سے بچنے کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کا ڈر اور اللہ رب العالمین کا خوف اور اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے اندر کیا پیدا کریں۔ دوسری چیز، بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غلط طریقے سے کسی چیز کو حاصل کر لینا یا اپنی خواہشات کے مطابق کسی چیز کا حصول، چاہے وہ غیر شرعی کام کیوں نہ ہو، وہ اس کے لیے کامیابی ہے، اس کے لیے فتح اور اس کے لیے کیا ہے؟ سربلندی ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کی خوشنودی اور رضا حاصل کریں، آپ اپنے خواہشات پر آپ قابو پالیں۔ آپ کا نفس یہ چاہتا ہے حرام کام کرنا، آپ کا نفس یہ چاہتا ہے زناکاری کرنا، آپ کا نفس چاہتا ہے غلط کام کرنا، اس وقت آپ اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف اپنے اندر جاگزی کر کے اپنے نفس پہ اگر آپ قابو پا لیتے ہیں تو حقیقت میں یہی چیز کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے سامنے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جب 3 لوگ بنی اسرائیل کے سفر کر رہے تھے اور غار کے اندر وہ پھنس گئے تو تینوں لوگوں نے اپنے نیک عمل کا کیا ہے؟ وسیلہ بنایا۔ ان میں سے ایک شخص وہ تھا جس نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے پر آمادہ ہو گیا، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کے لیے، لیکن جب اس کو اللہ رب العالمین کا واسطہ دیا گیا، جب اللہ رب العالمین کا ڈر اور خوف دلایا گیا تو وہ زنا سے کیا ہے؟ دور ہو گیا اور اپنے آپ کو زنا سے بچا لیا۔ ایک روایت کے اندر ہے کہ اور اس عورت نے کہا کہ اتق اللہ ولا تفض الخاتم الا بحقه فقمت عنها وهي احب الناس الي وتركت لها المال اللهم ان كنت تعلم اني فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه فانفرجت الصخرة۔ اللہ سے خوف کھاؤ۔ اس عورت نے کیا کہا اس شخص کو
بالکل وہ اس کے قابو میں آ گئی تھی، زنا وہ کر سکتا تھا، اس کی مجبوری سے وہ فائدہ اٹھا سکتا تھا، وہ شخص مجبور تھی، وہ عورت مجبور تھی۔ اس وقت، اس عین وقت میں وہ عورت اللہ رب العالمین کا خوف دلاتی ہے، وہ کہتی ہے کہ اللہ سے خوف کھا اور اس کے لیے جائز طریقہ اختیار کرو۔ اس کے لیے جائز کیا ہے؟ طریقہ اختیار کرو۔ یہ سن کر میں اس سے الگ ہو گیا، میں اس سے الگ ہو گیا، حالانکہ وہ مجھے لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، حالانکہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب تھی، اور میں نے اپنا وہ مال بھی اس کے لیے چھوڑ دیا، اس مال کے عوض، اس مجبوری کا فائدہ اٹھا کر وہ شخص سے زنا کرنا چاہتا ہے، وہ مال بھی میں نے چھوڑ دیا۔ اے اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا تھا تو ہم سے اس مصیبت کو ٹال دے۔ چٹان کیا کھسک گئی۔ کیا مطلب؟ یعنی وسیلہ کے باب میں یہ بھی ہے کہ جو جائز وسیلہ ہے، ایک انسان جائز وسیلہ اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کر سکتا ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ایک اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنائے، ایک اپنے نیک عمل کا وسیلہ بنائے، جیسا کہ یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اپنے نیک اعمال کا وسیلہ جو ہے اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے انہیں ان کی مصیبت سے کیا ہے نکال دیا۔ کہنے کا اصل مطلب یہ ہے کہ یہ نوجوان پوری طرح سے زنا کا ارادہ کر چکا تھا، وہ عورت اس کے قبضے میں تھی، اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر جو ہے زنا کر سکتا تھا، لیکن اس عورت نے اللہ رب العالمین کا جو خوف دلایا تو اس کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف پیدا ہوا، اللہ کا ڈر، اللہ کی قہاریت اور جباریت پیدا ہوئی، تو اس زنا، اس غلط کام سے اپنے آپ کو دور کر لیا۔ پتہ یہ چلا کہ خواہشات نفسانی کی پیروی میں انسان کی کامیابی نہیں ہے، بلکہ خواہشات پر کنٹرول کرنا یہ انسان کی کامیابی کی دلیل ہے۔ تو میرے بھائی اور عزیزو، پہلی بات کہ اللہ کا تقوی، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے نفس، اپنی خواہشات کی آپ مخالفت کرے اور اللہ کی خوشنودی اور رضا کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھے۔ اس سلسلے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے مثال راہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر کی بیوی، اتنے بڑے منصب اور حسن و جمال کی پیکر، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو زنا پر اکسایا بھی، ابھارا بھی، اور پورا کا پورا موقع تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو اس کام کو کر جاتے، لیکن اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ کا ڈر اور امانت داری اس قدر تھی کہ انہوں نے اس غلط کام کو کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ سے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل بھی جانا پڑا، جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کرنی پڑی، لیکن جب انہوں نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو جو ہے سرخرو کیا، اور قیامت تک کے لیے ان کی یاد میں اللہ رب العالمین نے ایک پوری صورت کو کیا ہے نازل فرما دیا۔ تو میرے بھائی، ہمیں بھی صبر و تحمل سے کام لینے چاہیے۔ ان فتنوں سے بچنے میں ایک اور چیز کیا ہے جو بہت ہی اہم چیز ہے، جس کا ہم خیال نہیں رکھتے، وہ نگاہ۔ کیا ہے؟ نگاہ۔ نگاہ کی حفاظت۔ کس کی حفاظت؟ نگاہ کی حفاظت۔ اور قرآن و حدیث کے اندر نگاہ کی حفاظت پر ہم مسلمانوں اور مومنوں کو بہت زیادہ ابھارا گیا ہے۔ یہ نگاہ اگر آپ نے اس کی حفاظت کر لی تو بہت سارے فتنوں اور بہت سارے گندوں کاموں سے کیا ہے آپ بچ سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت، وہ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ کون؟ اللہ رب العالمین۔ آنکھوں کی خیانت اور سینوں کی پوشیدہ باتوں کو اللہ رب العالمین خوب جانتا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، مسلمانوں، مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور بعین ہی یہی دعوت اور یہی حکم جو ہے عورتوں کو بھی دیا گیا ہے کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ آپ کو معلوم ہے کہ شریعت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مومنوں کو، مسلمانوں کو رہنمائی کر دی ہے کہ پہلی نظر تو معاف ہے لیکن دوسری نظر آپ کے لیے معاف نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَلَيْسَتْ لَكَ الْآخِرَةُ، کہ یہ تمہارے لیے تو جائز ہے، پہلی نظر اگر پڑ گئی تو اللہ معاف کر دے گا، لیکن دوبارہ اگر غلط چیز پر اگر آپ نظر دوڑاتے ہیں، غیر محرم عورتوں پہ نظر دوڑاتے ہیں اور بار بار آپ اس کو گھور اور باضابطہ طور پہ دیکھتے ہیں اور تلذذ حاصل کرتے ہیں تو یہ زنا ہے، یہ آنکھ کا زنا ہے۔ اور اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث فرمایا ہے کہ کتب الی ابن آدم حظة من الزنا فهو مدركه لا محالة فزنا العين عينين النظر وزنا اللسان النطق وزنا الأذنين الاستماع وزن اليدين البطش وزن الرجلين الخطى والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك او يكذبه۔ ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ مقرر ہے۔ کیا فرمایا؟
ابن آدم کے لیے زنا کا حصہ مقرر ہے جسے وہ پاک کر رہے گا، چنانچہ آنکھوں کا زنا دیکھنا، زبان کا زنا بولنا، کانوں کا زنا سننا، ہاتھوں کا زنا پکڑنا اور پاؤں کا زنا قدم اٹھانا ہے۔ نفس کی خواہش و تمنا ہوتی ہے، نفس کی خواہش و تمنا ہوتی ہے اور شرمگاہ اسے سچ کر دکھلاتی ہے، جھٹلا دیتی ہے۔ نفس کیا ہے؟ خواہش کرتی ہے، اور شرمگاہ یعنی آخری سٹیپ پہ انسان پہنچ جاتا ہے، یہ وہ زناکاری میں واقع ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوسری روایت کے اندر فرمایا کہ فَالْعَيْنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا النَّظَرُ وَالْأُذُنُ تَزْنِي وَزِنَاهَا السِّمَاعُ، آنکھ زنا کرتی ہے اور اس کا زنا دیکھنا ہے، اور کان زنا کرتا ہے اور اس کا زنا کیا ہے؟ سننا ہے۔ تو میرے بھائیوں اور عزیزوں، جو فتنوں میں لوگ واقع ہوتے ہیں ان کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں سے بہت ہی اہم سبب کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی حفاظت نہیں کرنا، یا اپنی نگاہ کو جو ہے آزاد چھوڑ دینا، اور اپنی نگاہ کے اندر یہ تمیز نہیں کرنا کہ میری نگاہ حق ہے یا باطل ہے، اور کیا کہتے ہیں حرام کاموں کو دیکھنا، چاہے فلمیں دیکھنا ہو، اسی طرح سے جو ہے غیر محرم عورتوں کو دیکھنا ہو، غلط مجلات کو پڑھنا ہو۔ آج ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، بہت غلط کاموں میں ہم واقع ہیں، جس کی وجہ سے آج معاشرے کے اندر بہت ساری خرابیاں یہ زنا کی شکل میں، اور جو ہے زنا بالجبر کی شکل میں، اور نہ جانے کیسی کیسی برائی ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہے پائی جاتی ہے۔ تو زنا کے یہ نظر کے تعلق سے ایک شاعر نے ایک شعر کہا ہے کہ کل الحوادث مبدؤها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر والعبد ما دام ذا اعین يقلبها في اعین الغیر موقوف على الخطر يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحبا بسرور عاد بالخطر۔ تمام حادثات کی بنیاد نظر ہے، تمام حادثات کی بنیاد نظر ہے، اور چھوٹی چنگاریوں ہی سے بڑی آگ ہوتی ہے، چھوٹی چنگاریوں ہی سے بڑی آگ ہوتی ہے۔ اور بندہ جب تک اپنی نگاہوں کو لوگوں کی نگاہوں میں ڈالتا رہے گا تو خطرے کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نگاہ کو خوشی ہوتی ہے، نگاہ کو خوشی ہوتی ہے اور دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ دیکھیے، جب انسان اپنی نظر کو آزاد چھوڑ دیتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے غلط چیز کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے، اس کی نگاہ خوش ہوتی ہے، لیکن تکلیف کس چیز کو ہوتی ہے؟ دل کو ہوتی ہے، اور اس کے اثرات جو ہے بہت دیر تک جو وہ محسوس کرتا رہتا ہے، اس کے دل کو اطمینان اور سکون نہیں ہوتا، اس کے اندر کیا ہے؟ اضطرابی کیفیت ہوتی ہے، ہیجان پیدا ہوتا ہے نا۔ اگر انسان اپنی نگاہ کو اول وقت میں اگر محفوظ رکھتا ہے تو تھوڑی دیر کی تکلیف تو ہوگی، لیکن اس کے اثرات کیا اچھے مرتب ہوں گے، اور اس کے دل کو سکون اور کیا اطمینان ہوگا، دنیاوی اعتبار سے دل کو سکون و اطمینان ہوگا، اور اللہ رب العالمین کی رضامندی بھی حاصل کرے گا، اور اللہ کے غضب سے بھی کیا ہے؟ محفوظ رہے گا۔ تو اسی چیز کو انہوں نے کہا ہے کہ نگاہ کو خوشی ہوتی ہے اور دل کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن ایسی خوشی سے کیا فائدہ جس میں خطرہ ہو، جس میں کیا ہے؟ خطرہ ہو۔ تو میرے بھائیو اور عزیزو، یہ ان میں سے فتنہ سے بچنے کے لیے ایک چیز کیا ہے کہ آپ اپنی نگاہ کی حفاظت کریں۔ چوتھی چیز ہے وہ نکاح ہے۔ کیا وہ؟ نکاح ہے، نکاح، شرعی نکاح۔ دیکھیے، اسلام کے اندر یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسلام کے اندر ہمیں اسلام نے کیا سکھایا ہے کہ شرعی طریقے سے آپ اپنی شہوت کو پوری کرو۔ یہ جو شہوت ہے یہ بھی اللہ رب العالمین کی حکمت ہے، اور یہ انسان کی ایک ضرورت ہے، لیکن انسان اس ضرورت کو جائز طریقے سے، شرعی طریقے سے، اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے اگر اس شہوت کو پوری کرتا ہے تو شریعت اسلامیہ نے اس کو بھی صدقہ قرار دیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَفِي بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ، تمہارے شرمگاہ کے اندر بھی صدقہ ہے، یعنی جو انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے جائز طریقے، اس کے اندر بھی صدقہ ہے، یہ بھی اجر کا کام ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول، اگر کوئی انسان اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے؟ تو کہا ہاں۔ کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ انسان اس چیز کو غلط جگہ میں استعمال کرتا ہے تو وہ گناہ کا باعث ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ اگر وہ اللہ کی رضامندی میں استعمال کرتا ہے، جائز طریقے سے استعمال کرتا ہے تو یہ باعث ثواب اور اجر ہے۔ میرے بھائیوں، تو خواہشات یہ انسانی ضرورت ہے،
جس طرح سے کھانا پینا یہ انسانی ضرورت ہے، لیکن خواہشات کی پیروی کر کے ناجائز طریقوں کا استعمال کرنا یہ حرام ہے، اور یہ حد سے گزر جانا ہے، یہ غیر شرعی طریقہ ہے۔ اسی غیر شرعی طریقے کو یورپ نے، امریکہ نے اچھے خول میں پیش کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلایا، اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے اس فتنے کے اندر کیا ہے پڑ گیا، اور یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ اور نہ جانے کیسے کیسے الفاظ کو استعمال کر کے استعمال کیا گیا، اور لوگ اس فتنے میں پڑ گئے، اور نوجوان طبقہ جو ہے آج گمراہ ہو رہا ہے، مرد اور عورت جو ہے کیا ہے بے راہروی کے شکار ہو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جائز طریقہ کیا ہے کہ شادی کرو، اور اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ یہ اللہ رب العالمین کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری جنس میں سے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، جن کا مقصد کیا کہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم راحت اور سکون حاصل کرو۔ میرے بھائیوں، اپنی بیوی سے خواہشات کو پورے کرنے میں انسان کو کیا ہے سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ زناکاری میں سکون اور اطمینان کیا ہے حاصل نہیں ہو سکتا، بلکہ انسان اور زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہم سب کے حبیب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصيام فإنه له وجاء۔ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو استطاعت نہیں رکھتا تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ وہ ڈھال ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے، پیسہ اور مال دیا ہے، تو آپ جو 1 نہیں 2 3 4 شادیاں کریں، ناجائز طریقوں سے بچیں۔ اور اگر اللہ نے آپ کو استطاعت نہیں دی، آپ کمزور ہیں مالی اعتبار سے، نان و نفقہ آپ کیا ہے پورا نہیں کر سکتے، آپ شادی کی استطاعت نہیں ہے، ایسے وقت میں فتنہ سے بچنے کے لیے، زنا سے بچنے کے لیے، اگر کسی کو اپنے اوپر خوف زنا میں واقع ہونے کا، تو شریعت نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ کیا رکھے؟ کثرت سے وہ کیا ہے روزہ رکھے۔ اسی طرح سے طبرانی کی حدیث ہے، صحیح سند سے ثابت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف دینہ، فقد استکمل نصف دینہ فلیتق اللہ فی الشطر الاخر۔ جس نے شادی کی تو اس نے اپنا آدھا ایمان مکمل کر لیا، اور وہ ایمان کے دوسرے حصے میں اللہ سے ڈرے۔ آدھا ایمان اس نے مکمل کیا، اور اس ایمان کا جو آدھا دوسرا حصہ ہے اس میں کیا ہے وہ اللہ سے ڈرے۔ میرے بھائیو اور عزیزو، کہنے کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہ دنیا پرفتن ہے، یہ دنیا کیا ہے دارالابتلاء ہے۔ اس دنیا کے اندر کیا آزمائش ہے، غیر شرعی چیز، نت نئے قسم کی چیزیں ہر روز جنم لیتے ہیں۔ ایسے وقت میں، اس فتنے کے اس دور میں، خاص کر اس ٹیکنالوجی اور اس ایجادات اور اختراعات کے دور میں جو فتنہ کا دورہ ہے، ایسے وقت میں ایک مومن اور مسلمان اپنے آپ کو کیسے مامون اور محفوظ رکھے گا، کیسے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کر سکے، کیسے وہ حرام کی جو سے خود بچے اور اپنے اہل و عیال کو بچائے۔ میں نے اس سلسلے میں تفصیل سے آپ کے سامنے باتیں بیان کی، باتیں بہت ساری چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ رب العالمین کا تقوی، اس کی خشیت، اس کا خوف اختیار کرے، ہر وقت جو ہے چاہے وہ جلوت کے اندر ہو خلوت ہو اللہ سے ڈرے، اور اسی طرح سے یہ ہے کہ اپنے خواہشات پر جو ہے قابو رکھے، اور جائز طریقے سے جو ہے اپنے خواہشات کو پورا کرنے کا جو ہے راستہ اختیار کرے، اور اسی طرح سے ہے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کرے۔ نظر کی حفاظت جس کے تعلق سے میں نے قرآن سنت کے نصوص اور اشعار بھی میں نے پیش کیے، نظر کی حفاظت بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ نظر یہ پہلا اسٹیپ ہے۔ اگر آپ نے نظر کو بے راہرو چھوڑ دیا تو آپ جو ہے غلط کام میں واقع ہو سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز جو میں نے بتایا کہ انسان کو چاہیے کہ وہ شادی کرے، اور شادی کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کے تعلق سے لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہے کہ میں کسی منصب پہ پہنچ جاؤں گا، یا اتنا مال حاصل کر لوں گا، یا بلڈنگ بنا لوں گا تو میں تب جا کر میں شادی کروں گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر بے راہروی پیدا ہو رہی ہے، نوجوان نسل کیا بگڑ رہی ہے۔ کالجوں اور یونیورسٹی کے اندر بچے جو ہے 30 سال 35 سال 40 سال تک پڑھتے ہیں، اور وہاں پر مخلوط نظام ہوتا ہے، کو ایجوکیشن ہوتا ہے، اور غیر شرعی طریقے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے آج جو زناکاریاں پھیل رہی ہے۔ اور ایک چیز اور میں بیان کروں گا کہ آج جو دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں نت نئے قسم کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک زمانہ تھا ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں یہ ایڈز کیا بیماری تھی لوگوں کو معلوم نہیں تھا، لیکن آج بتایا جا رہا ہے، جو اعداد و شمار ہے کہ دنیا کے مختلف ممالک میں ایڈز کے ہزاروں نہیں لاکھوں کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے اس بیماری کے اندر کیا ہے مبتلا ہے، اور یہ ہونی تھی کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دیا تھا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع
التی لم تکن مضت فی اسلافہم، فرمایا کہ جب کوئی قوم، اس حدیث کو سنیں، جب کوئی قوم کھلم کھلا برائیاں کرنے لگے، جب کوئی قوم کھلم کھلا برائیاں کرنے لگے تو اس میں طاعون اور ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں، تو ایسی بیماریاں پھیل جاتی ہیں جو ان کے آبا و اجداد میں نہیں تھی۔ آج دنیا کے حالات کا آپ نظر رکھ لیں، خاص کر وہ ممالک جو اپنے آپ کو مہذب اور مثقف کہتے ہیں، جن کا یہ دعویٰ ہے کہ بچے بلوغت کو جب پہنچ جائے تو وہ ان پر کسی کا کوئی حق اور اختیار نہیں ہے، وہ آزاد ہو جاتے ہیں، اور آزادی کی بات کر کے زنا کے دروازوں کو کھولتے ہیں، ایسے ممالک میں یہ اس طرح کی بیماریاں، ایڈز کی بیماریاں بنسبت ان ممالک کے جن ممالک کے اندر پابندیاں ہیں، شریعت کی پابندیاں ہیں، سماج کی پابندیاں ہیں، اور یہ تمام پابندیاں ہیں، ان ممالک کے نسبت ان ممالک میں زیادہ جو ایڈز کی بیماریاں کیا ہے پائی جاتی ہیں، اور لوگ اس طرح کی بیماریوں میں جو ہے زیادہ سے زیادہ بلکہ دن بدن جو زیادہ سے زیادہ کیا ہے شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم نے اپنے آپ کی حفاظت کی تو انشاءاللہ صحت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے بھی ہم کامیاب و کامران رہیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں زنا اور زنا کے جو راستے ہیں اور زنا تک جو پہنچانے والی چیزیں ہیں، اللہ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں یہود و نصارہ اور غیر مسلموں اور کافروں کے طریقوں کی مشابہت کرنے سے ہمیں بچائے، اللہ ہمیں جو ہے دین پر چلنے اور اپنے حبیب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم اس دنیا کے اندر زندہ رہیں، ایمان پر زندہ رہیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔